سونے کی قیمتوں کی عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 10,900 روپے کا نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد فی تولہ سونا 5,32,066 روپے کا ہو گیا، اور اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں 9,345 کی شادی اگلے مہینے کیا کرے گا؟ کیا کریں گے؟ اتنے سب پریشان ہیں، مطلب پورا سال اس نے ویٹ کیا کہ آپ بھی کم ہو جائے گی قیمت کم، میں نے کہا ولید لے لو گولڈ، کم نہیں ہونا، اور باقی کم ہو کے نہیں دے رہا ہوتا ہے تو ایک آدھ دن کے لیے کچھ دیر کے لیے اور پھر سے پھر اس سے دوبارہ زیادہ ڈبل اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسا کیا، یہ کیا چکر کیا ہو بس رہا ہے؟ اسی سوال کا جواب لیتے ہیں ہم۔ چیئرمین آل پاکستان جیولرز مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے ہمیں جوائن کیا ہے، محمد ارشد صاحب ہیں۔ ارشد بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا اور کہاں پہنچے گی سونے کی قیمت؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات یہ ہے کہ اس وقت عالمی منڈی کے اندر جو ہے دباؤ بہت زیادہ ہے، اور پلس یہ کہ کل ہم نے دیکھا کہ جو اسپاٹ ہے گولڈ کا وہ 5,000 روپے سے بھی تجاوز کر گیا، اور 5,117 روپے ہائیسٹ فی اونس جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈ ہوا، اور پاکستان کے اندر بھی سونے کی قیمتیں 5,25,000 روپے سے بھی تجاوز کر گئی۔ ریزن یہی ہے کہ اس وقت جو جغرافیائی صورتحال ہے اور کشیدگی کی صورتحال ہے، یہ بھی ایک سبب ہے، پلس یہ کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے، جو ہمارے ایسے ملک ہیں جو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں اور ان کی بائنگ بہت زیادہ ہے۔ ابھی پولینڈ نے 21 جنوری کو 300 ٹن سونا کی خریداری کا معاہدہ کیا۔ اس طرح اور بھی بہت سے ممالک ہیں، چائنا ہے کیا اور ازبکستان ہے، یہ لوگ خریداری کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سونے کی قیمتوں میں ڈیمانڈ نکل رہی ہے۔ کہاں سے خریداری ہوئی ہے 300 ٹن جو آپ نے بتایا؟ افریقہ وغیرہ سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ لازم بات ہے، ورلڈ بینکس ہیں اور دوسرے یہ ایکسچینج ہوتی ہیں، نیو یارک وغیرہ، یہ جو تمام چیزیں چلتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، تو ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت دونوں میٹل انہوں نے تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھوا، اور پلس یہ کہ یہ فیگرز جو ہے اتنے جلدی مطلب ایکسپیکٹ نہیں تھے کہ ہم $5,000 پر اونس پر ٹریڈ کریں گے، کیونکہ ابھی آپ ایک مہینے پہلے کی بات کریں تو $4,000 پر ٹریڈ ہو رہا تھا، اور پاکستان کے اندر سونے کی قیمت 4 لاکھ روپے تھی۔ ایک مہینے کے اندر اتنا بڑا اضافہ جو ہے، 1.5 مہینے کے اندر اتنا بڑا اضافہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں، ہمیں نہیں تھا ایکسپیکٹڈ کہ اتنا اضافہ ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے جو ہے معاشی بحران مطلب ایشیائی ممالک میں بالخصوص پاکستان کے اندر جو پڑ رہا ہے کہ جیولری کا شعبہ جو ہے وہ انتہائی مطلب سمجھ لیں بحران کا شکار ہے اس وقت نا، جس کی وجہ سے جیولری خریدنا تو مطلب ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن سر، یہ جب مہنگا ہوتا ہے یہ سونا تو کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ کسی کا فائدہ بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دیکھیں جیولرز کے شعبے سے اور یہ جو جیولری کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں، ان کے ایسٹ کی قیمت ضرور بڑھتی ہے، لیکن کام اسٹاپ ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کریں، ایک دور تھا کہ مطلب ایک روایتیں چلتی تھی پاکستان کے اندر شادی بیاہ کے موقع کے اوپر کہ لوگ اپنے بچوں کو زیورات کی شکل میں ایک سیف جو ہے وہ پروڈکٹ دیتے تھے کہ یار کبھی برے وقت میں خدا نخواستہ ان کے کام آئے، لیکن آج وہ روایتیں دم توڑ گئی ہیں بالکل۔ آج 2 تولے کا سیٹ بھی لینے جائیں تو آپ سوچیں 11-12 لاکھ روپے قیمت بن جاتی ہے، جو ایک شادی کے بجٹ کے اندر بہت مشکل کام ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح سلور کی قیمت ہی بڑھ رہی ہیں روزانہ کی بنیاد۔ یہ مجھے بتائیں، جو ڈیمانڈ سپلائی اور پرائس کا میکینزم ہے، یہ یا صرف شارٹیج کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ بھی ختم ہو گئی ہے۔ نہیں، ڈیمانڈ جیولری کی شکل میں ختم ہوئی ہے، لیکن جو بڑا بائر ہے انٹرنیشنلی جو بائر ہے، جو سرمایہ کار ہے، ٹریڈنگ میں بہت استعمال ہو رہا ہے گولڈ۔ ٹریڈ نہیں، بالکل ٹریڈ میں بھی استعمال ہوتا ہے، پلس اس وقت جو آپ کا پیپر کرنسی سے اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے دنیا کا، تو وہ اس وقت میٹل کے اندر ایز اے سیکیورٹی ظاہر ہے لوگ اپنے ملک کو اسٹیبل کرنے کے لیے سیف ہیون سمجھتے ہیں گولڈ کو، جس کی وجہ سے جو ہے پیپر کرنسی بالخصوص اگر میں بات کروں، دیکھیں دنیا آج تک ڈالر کے اندر ٹریڈ کر رہی تھی اور جو بھی سودے ہوتے تھے ڈالر کے اندر ہوتے تھے۔ آج ہم بھی پاکستان کے اندر گولڈ ریٹ کنورٹ کرتے ہیں تو ڈالر سے ہی کرتے ہیں۔ ڈالر اپنی قدر کھو چکا ہے اور کھونے جا رہا ہے، تقریباً کھو چکا ہے۔
تو لوگوں کے لیے اب یہی ایک مطلب ڈیمانڈ دیکھیے انٹرنیشنلی زیادہ ہوگی ارشد صاحب، کیونکہ اب جو ملک ہیں وہ اپنی اسٹرینتھ دکھانے کے لیے گولڈ کے ریزروز کو اسٹرانگ کر رہے ہیں. چائنا اس میں لیڈنگ ہے، اور یو ایس کو بھی پرابلم ہے کہ جی ہمیں زیادہ گولڈ چاہیے. تو ایکچولی چائنا اور یو ایس کی جو ٹگ آف وار ہے فار گولڈ، اس نے گلوبل جو ہے گولڈ مارکیٹ کو ہلا دیا اور مہنگا کر دیا ہے. صحیح بات ہے یہ؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. چائنا نے اپنے ریزروز جو ہیں، جو اس کے پاس ٹریجری بانڈز تھے امریکن یو ایس کے اور جو ڈالرز تھے، اس کو ریزرو کو اپنے کنورٹ کر رہا ہے گولڈ کے اندر. ڈیمانڈ زیادہ نکل رہی ہے. ابھی 1,000 ٹن پولینڈ کے پاس سونا آلریڈی موجود تھا، اس کے باوجود سے 300 ٹن کا جو 21 جنوری کو معاہدہ کیا. تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ پاکستان میں کیا ایز این الٹرنیٹ کس پر جا سکتے ہیں ہم، یا آپ لوگوں کو کیا کہیں گے جو مہنگائی سے ڈائریکٹلی جوڑتے ہیں؟ جیولری، آرٹیفیشل جیولری. دیکھیں سونا اور چاندنی، آرٹیفیشل جیولری کو تو ہم اس کا متبادل نہیں کہہ سکتے، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں آنے والا وقت جو ہے، جس طرح سلور کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور 3 مہینے کے اندر سلور کی قیمت جو ہے وہ سمجھ لیں آپ 3,500 روپے تولہ سے آج 16,000 روپے تولہ پر کھڑی ہو گئی ہے. اور یہ اور بڑھے گا، تو اس میں انویسٹ کرنا چاہیے. جو لوگ تھوڑا بہت اگر چاہ رہے ہیں سیونگ یا بچیوں کو دینا چاہ رہے ہیں تو گولڈ نہیں افورڈ کر سکتے، ان کو سلور کے سیٹ بنا دیں، ہے نا؟ بالکل اسی سائڈ آنا پڑے گا، کیونکہ متبادل اب سلور ہی ہے گولڈ کا، اور وہ بھی اب مطلب ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ بہت قیمتیں آگے بڑھ رہی ہیں. 3 مہینے کے اندر 200% کا اضافہ جو ہے بہت معنی رکھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اب جیولری جو ہے وہ بھی سلور میں ہی کنورٹ ہو جائے گی پاکستان میں، ایشیا ممالک میں، کیونکہ ہمارا پرچیزنگ پاور عوام کا نہیں ہے کہ ہم گولڈ کو خرید سکیں. اور تو ایسٹیمیٹڈ کیا ہو سکتی ہے سلور کی آگے آنے والے وقتوں میں؟ ظاہر پریڈکٹ تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن کیا پرائس دوبارہ بڑھ سکتی ہے؟ اور انٹرنیشنلی بھی وہ اس کی پرائسز ریکگنائزڈ ہوگی. ٹریڈ انٹرنیشنلی سلور میں بھی ہو سکتا ہے جیسے گولڈ میں ہوتا ہے. $50 پر اونس پر 3 مہینے پہلے ہم ٹریڈ کر رہے تھے، آج $113 کراس کر گیا سلور. 53 کا اضافہ دیکھا گیا 3 مہینے کے اندر، اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. اسی طرح گولڈ جو ہے وہ بھی $4,000 پر ٹریڈ کر رہے تھے، اور آج $5,117 کا ہائیسٹ لگا ہے اس پہ. اچھا 5.5 ابھی تو ہے، 7 لاکھ پہ جائے گا گولڈ، یہ صحیح بات ہے؟ جا سکتا ہے جو حالات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے جغرافی حالات پر، معاشی حالات پر، اور بائر کے رکنے پر، صحیح ڈیمانڈ کم ہونے پر. یہ جب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی، میں نہیں سمجھتا کہ سونے کی قیمتیں جو ہے کم ہوں گی، کیونکہ جب تک یہ بائر کھڑا ہے، انٹرنیشنلی سرمایہ کار کھڑے ہیں، اور پیپر کرنسی سے اعتماد جو ہے جو بالکل ختم ہو چکا ہے، یہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی تو سونے کی قیمتیں اور چاندی کی قیمتوں میں کبھی سونا اب کنزیومر کے لیے نہیں ہے، کلیکٹر کے لیے ہے. اینڈ وی آر ناٹ کلیکٹرز. بالکل ایسے، کیونکہ اب یہ لگژریز میں آ جائے گا. جس طریقے سے ڈائمنڈ ہے اور دوسرے ایسیٹ ہے، سر ڈائمنڈ کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا آج کل، ڈائمنڈ کی بات ہی کوئی نہیں ہو رہی. وہ کیا سین ہے اس کا ڈائمنڈ کا؟ اصل میں اس وقت سارا انویسٹر جو گولڈ اور سلور کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کر رہا ہے، اور لازمی بات ہے جس چیز کے اندر پروفٹ ٹیکنگ زیادہ ہوگی اور کم ٹائم کے اندر ہوگی، لوگ اسی طرف رجحان کریں گے. ڈائمنڈ ایک ایسڈ ہے، لیکن اس کی ریسیل نہیں ہے اتنی. لیکن لینا جاؤ اگر کتنا مہنگا ہے سر، ویسے مجھے لگ رہا ہے پرانا زمانہ آ گیا شرفیوں والا، سونے کی شرفیاں، چاندی کی شرفیاں. یہ لوگ لگ رہا ہے فیوچر میں اسی میں ڈیل کر رہے ہوں گے شرفیوں میں. اگر آپ 1 لاکھ روپے کی رنگ لیتے ہیں تو بیچنے جائیں گے تو اس میں 30-40% جو ہے مائنس ہو جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. بہت شکریہ ارشد صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں.